میرا ایک سوال ہے مفتی صاحب کی بارگاہ میں کہ لوگ اکثر بیشتر پوچھتے ہیں کہ یہ اذان سے پہلے، اقامات سے پہلے درود شریف یہ کس سے ثابت ہے اور یہ کب سے شروع ہوا؟ اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا بالکل مستحب ہے، اچھی بات ہے، اور جو پڑھے گا اس کو ثواب بھی ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود پاک پڑھنے کے فضائل ہیں ان فضیلتوں سے بھی اس کو حصہ حاصل ہوگا۔ اور اذان کے بعد درود پاک پڑھنا یہ تو خود سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا کرتے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا کرتے تھے، صلاۃ والسلام عرض کیا کرتے تھے اذان کے بعد۔ اذان کے بعد۔ اسی طرح اذان سے پہلے بھی کچھ کلمات کا کہنا سنن نبی داؤد شریف کے حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچے مکان پہ چڑھ کر اذان دیا کرتے تھے اور اس سے پہلے کچھ کلمات آپ کہا کرتے تھے جس سے لوگ متوجہ ہو جائیں۔ تو اذان کے جو کلمات ہیں وہ تو مخصوص ہیں، جو ہم نے اس کے اندر کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں کرنی اور نہ ہم کر سکتے ہیں۔ البتہ اذان کے بعد اور اذان سے پہلے کچھ ایسے کلمات پڑھنا جیسے درود شریف پڑھنا ہے جس سے پتہ چل جائے کہ یہ اذان کا حصہ نہیں ہے، اس انداز میں اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھتا ہے تو اس میں اصلاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل جو ممانعت ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح اذان مقرر ہوئی اس کے اندر آپ کسی طرح کی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اس پر بہت سارے دلائل ہیں، میں مختصراً ایک دو باتیں اس حوالے سے عرض کرتا ہوں، ورنہ اس پر ہم کئی مرتبہ تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو اس غیب بتانے والے پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اس میں اللہ جل شانہ نے کسی طرح کی کوئی قید نہیں لگائی کہ آپ کھڑے ہو کر درود پاک پڑھیں، بیٹھ کے نہ پڑھیں، یا بیٹھ کے پڑھیں کھڑے ہو کے نہ پڑھیں، فلاں وقت میں پڑھیں فلاں وقت کے اندر نہ پڑھیں، کوئی قید نہیں ہے اس کے اندر۔ اس کو مطلق کہا جاتا ہے۔ تو جہاں شریعت مطہرہ روکے گی کہ اس مقام پر آپ درود شریف نہیں پڑھیں گے، جیسے نماز کے اندر نہیں پڑھ سکتے کہ نماز کے مخصوص اوراد ہیں، تو اتحیات کے علاوہ آپ نے، یا جو دعائے قنوت ہے اس کے علاوہ آپ نے، دعائے قنوت کے بعد جو ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ نے نہیں پڑھنا، یعنی کوئی تلاوت کی جگہ درود شریف پڑھنا شروع کر دے، یا کوئی رکوع سجدے کی جو تسبیح ہے اس کی جگہ درود شریف پڑھنا شروع کر دے تو ظاہر ہے کہ اس کی اجازت اس کو نہیں دی جائے گی۔ اسی طرح کوئی مثال کے طور پر باتھ روم کے اندر ہے تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں درود پاک نہیں پڑھا جائے گا، کوئی بھی ذکر و اذکار اس مقام پر نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح قرآن سن رہے ہیں تو چونکہ قرآن سنتے وقت اس بات کا حکم ہے کہ بندے نے خاموش رہنا ہے، تو وہاں پر بھی وہ درود پاک نہیں پڑھے گا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے گا۔ خود قرآن پڑھ رہا ہے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آ جاتا ہے تو وہاں نہیں پڑھے گا، نماز میں آ جاتا ہے۔ ہاں، تو اب بندہ جو ہے جہاں پر مقرر کیا گیا ہے کہ یہاں نہیں پڑھ سکتا وہ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسا مقام نہیں ہے کہ جس پر ہم اپنی طرف سے روک لگا دیں کہ یہاں درود پاک نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ پاک نے واضح طور پر ہمیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ ہم خوب درود پاک پڑھیں۔ اس کی سیدھی سمپل سی مثال یہ ہے کہ ابھی 7:10 ہو رہے ہیں، اگر ہم اس وقت ہاتھ باندھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پیش کرتے ہیں تو اب کوئی کہے کہ اس پر دلیل کیا ہے؟ روزانہ ہماری عادت ہے کہ ہم اس وقت مثال کے طور پہ 7:11 پر درود پاک پیش کر رہے ہیں، تو اگر کوئی یہ کہے کہ دلیل کیا ہے تو اسے کیا کہا جائے گا؟ اسے یہی کہا جائے گا کہ اللہ پاک نے ہمیں اس بات کی اجازت دی ہے، ہم دعا مانگنا شروع کر دیں اس وقت۔ کوئی کہے کہ بھائی اس وقت دعا مانگنا کہاں سے ثابت ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ قرآن پاک فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، آپ کا رب فرماتا ہے کہ آپ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ تو اللہ پاک نے مطلق اجازت دی کہ ہم کسی بھی وقت دعا مانگ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح مطلق فرمایا کہ درود پاک پڑھو تو کسی وقت بھی پڑھا جا سکتا ہے۔